صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُورٍ. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تمام حمد و ثنا خالق کائنات کو زیب دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جناب نوح علیہ السلام اور ان کی حیات طیبہ، ان کی زمانے کے حالات اور ان کی کشتی کی بات کو آگے بڑھایا، اور جناب نوح کا اور ان کی کشتی کا تذکرہ کرتے کرتے ہم اس جملے تک آئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کشتی پانی پہ رواں ہو گئی اور بہت ہی بلند پانی کی لہروں پہ یہ کشتی چلنے لگی. قرآن مجید سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 13 and 14 جو سرنامہ کلام لی وہ آیت نمبر 13. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُورٍ. ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر لیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی، اور یہ اس بندے کی جزا تھی جس کا انکار کیا گیا تھا. تو اللہ سورہ قمر میں بھی جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ اگر ہم اس پورے سورے کو، اگر اس کی ابتدائی آیتوں کو بھی اگر ہم غور و فکر کریں کہ اللہ نے کہا کہ میرے بندے کو جھٹلایا جا رہا تھا، اس کو جھڑکا جا رہا تھا، اس کا مذاق بنایا جا رہا تھا، مگر کیسے ہم ڈرانے والے تھے اور کیسے ہم نے ان کو عذاب اس قوم پہ نازل کیا. اور کیسی کشتی تھی؟ تو اللہ کیا کہتا ہے، ہم نے نوح کو تختوں والی اور کیلوں والی کشتی میں سوار کیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی. ہمارا ڈسکشن بھی اسی پوائنٹ پہ آیا تھا کہ کشتی بس چلنے لگی اور چلتے چلتے پوری دنیا میں اللہ نوز بیٹر، کیونکہ سب کچھ غرق ہو رہا تھا، چاروں طرف پانی تھا، تو اللہ نوز کے پتہ نہیں کہاں کہاں یہ کشتی گئی، بٹ ہو سکتا ہے کہ شاید پوری دنیا میں گھومی ہو. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ کشتی رکی. کہاں رکی تو نہیں، مگر اس نے خانہ خدا کا طواف کیا. ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے سنا کہ وہ عطا نام کے صحابی سے گفتگو کر رہے تھے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اپنے کمپینین عطا سے یہ جو ڈسکشن کر رہے تھے جناب نوح کی کشتی کا. تو وہاں پر کچھ اس طرح بیان کرتے کہ کشتی نوح جب سرزمین مکہ پہنچی تو اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. بلکہ کچھ نریشنز میں کہ جناب نوح کی کشتی نے نہ صرف خانہ خدا کے 7 مرتبہ راؤنڈ لیے، بلکہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان بھی 7 مرتبہ کشتی نے سعی کی along with its inhabitants. اور اسی لیے بحار الانوار میں بھی ہے، عیون اخبار الرضا میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی ہم کو یہ نریشن ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ناموں میں سے، بیت اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بیت العتیق. عتیق is taken from atak. Atak یعنی liberated, something which did not drown. تو اب کوئی یہ آبجیکشن نہ لے کے خانہ کعبہ کو جناب ابراہیم نے بنایا تھا، نہ روایت معتبر میں ہے کہ خانہ کعبہ جناب آدم کے زمانے میں موجود بھی تھا اور جناب آدم علیہ السلام نے حج بھی کیا تھا. تو جناب آدم
کے زمانے سے اب جو خانہ کعبہ ہے، جناب نوح کا دور آیا، کشتی چلی اور کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور روایات کہتی ہے اسے بیت العتیق اس لیے کہا گیا، جیسے 5th امام اور 6th امام نے فرمایا کہ عتیق یعنی جو نہ ڈوبا، جو بچ گیا، the one that was liberated یا the one which did not drown. تو پانی خانہ کعبہ کا طواف کر کے گزر گیا. اس طوفان کے پانی نے، یا وہ جو فلڈ جو آسمان سے برس رہا تھا، یا جو زمین کی سے جو چشمے جاری ہو رہے تھے، یہ پانی سب کچھ غرق ہو رہا ہے مگر خانہ کعبہ کو چھو بھی نہ سکا، کعبے کی سرحدوں سے طواف کر کے گزر گیا. اینڈ آفٹر دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا. تو کشتی نوح کعبے کا طواف کر چکی. اس کے بعد یہ کشتی اور آگے بڑھی اور پھر ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں پہ کشتی نوح ڈگمگائی. اب یہاں پہ دو طرح سے روایت ہے، دو طرح سے نریشنز ہے. ایک نریشن ہے کہ جب جناب نوح کی کشتی کربلا معلی کی سرزمین پہ پہنچی تو کشتی ڈگمگائی اور جناب نوح گھبرائے، اور جناب نوح نے کہا پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے، اب تک تو نے ہم کو امان دی تھی مگر اب اچانک سے یہ کشتی کیوں اس طرح سے طوفان کا امپیکٹ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ جناب جبرائیل امین نے آ کے خبر دی، واقعہ کربلا سنایا، اور واقعہ کربلا سنانے کے بعد کہا کہ تم امام مظلوم پر سلام کرو اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو، تمہاری کشتی پار ہو جائے گی. اور جیسے ہی جناب نوح علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومی پہ گریہ کیا اور ان کے قاتلوں پہ لعنت کی تو کشتی سنبھل گئی اور کربلا کی زمین سے ہوتے ہوئے گزر گئی. مگر یہاں روایات کہتی ہے کہ جناب نوح اور ان کے ساتھ جو 80 پیپل کشتی میں تھے ان سب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سرزمین کربلا میں گریہ اور ماتم کیا. نریشنز کچھ اس طرح سے بھی ہے، مثلا بہار الانوار میں روایات ہے یا دیگر جو ہسٹری کی بکس ہے علماء انبیاء کے قصص میں، کہ ایک مرتبہ جب اللہ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ کشتی کو بنائے، آپ کشتی کو تعمیر کرے، تو جناب نوح کے پاس حضرت جبرائیل آئے. وی ہیڈ ڈسکس دس پوائنٹ کہ جبرائیل امین گائیڈ کرتے گئے اور حضرت نوح کشتی بناتے گئے. تو جناب جبرائیل جب آئے تھے تو روایات یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت نوح کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام 1 لاکھ کیل لے کر آئے تھے، the nails کھیل لے کر آئے تھے، جو 1 لاکھ یا 1,29,000 کھیلیں تھی. اب یہ جناب جبرائیل لے کر آئے اور گائیڈ کرنے لگے کہ کشتی کیسے بنانی ہے، کیسے اس کو کہاں پہ کیسے اس کو ہیمر کرنا ہے، کتنی اونچی ہوگی، کتنی لمبی ہوگی، یہ ساری باتیں جناب جبرائیل نے بتائی. کشتی آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے. روایت کہتی کہ اللہ نے آرڈر کیا کہ اے نوح کٹ دا ٹیک ووڈ. تو جو ٹیک ٹرنک تھا، جو درخت تھے، اسے کاٹا گیا. ٹیک ووڈ سے کشتی بنائی گئی. 1 لاکھ یا 1,29,000 اللہ کی طرف سے نیلز آئے جو کشتی میں لگائے گئے، اور یہ قدرتی کشتی تھی، قدرت خدا سے بنی ہوئی کشتی تھی جو حضرت نوح ظاہراً بنا رہے کہ اتنے بڑے طوفان کو یا اللہ کے عذاب کو سنبھال گئی، اس کو پار کر گئی، اللہ نے بنوائی تھی. اب جب 5 نیلز لاسٹ میں بچ گئے، there were 5 نیلز ریمیننگ، اور جیسے ہی حضرت نوح نے پوچھا کہ اے میرے بھائی جبرائیل بتائے کہ اب ان کیلوں کو میں کہاں پہ ہیمر کروں، تو جیسے ان 5 میں سے ایک نیل کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا، it started shining like a bright star. جیسے اندھیری رات میں ستارہ چمکتا ہے ویسے وہ نیل چمکنے لگا، وہ کیل چمکنے لگی اور بہت زیادہ اس سے نور ساطع ہونے لگا. جناب نوح نبی نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسا نیل ہے،
میں نے ابھی اتنے سارے کیلے لگائے مگر اس میں سے اتنی روشنی آ رہی ہے. تو جناب نوح نے کہا ہاں اے نبی خدا، کیونکہ یہ نیل جو آپ نے یا یہ کیل جو آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا، یہ کھلا کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ اس کو نسبت دی جا چکی ہے حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. اسے نسبت دی جا چکی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی سے. تو آپ آخری نبی کا نام لے، ان پر درود و سلام کرے اور اس پرٹیکولر نیل کو اپنے بوٹ کے فرنٹ سائڈ پہ آگے کی طرف رائٹ کارنر پہ اس کو ہیمر کر دے. تو جناب نوح نبی نے آخری نبی کو یاد کیا، ان پہ درود السلام کیا اور اس پرٹیکولر نیل کو اپنے بوٹ کے فرنٹ رائٹ کارنر پہ اس کو پلیس کر دیا. پھر جناب نوح نے جب دوسرا نیل اٹھایا تو اس سے بھی بڑی روشنی ساطع ہو رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ آخری رسول کے بھائی، ان کے داماد، ان کے بلا فصل جانشین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، کہ اسے ان پر بھی درود و سلام کرے اور یہ پرٹیکولر نیل کو آپ اپنے بوٹ کے فرنٹ کے لیفٹ کارنر پہ پلیس کر دیں. تو جناب نوح علیہ السلام نے وہی کیا. درود و سلام کے بعد مولا کائنات کو یاد کرتے ہوئے اس پرٹیکولر نیل کو ہیمر کیا اپنے بوٹ کے فرنٹ لیفٹ کارنر پہ. پھر ایک مرتبہ جب تیسرا نیل اٹھایا تو وہ اسی طرح سے شائن کر رہا تھا اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ آخری رسول کی دختر نیک اختر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ، یہ ان سے نسبت دیا گیا ہے. اور اس کو آپ بی بی پہ درود و سلام کے ساتھ اسے آپ ان کے بابا والے جو کیل تھی اس کے قریب میں ہیمر کر دے. تو رائٹ کارنر فرنٹ سائڈ پہ جناب سیدہ کے نام سے منسوب کیل بھی ہیمر کی گئی. پھر جو آپ نے چوتھا نیل اٹھایا تو اس کے بارے میں جناب جبرائیل امین نے کہا کہ یہ سبت اکبر جناب ابا محمد امام حسن المجتبی ابن امام علی کے نام سے منسوب ہے. یہ پنجتن میں فوت ہے اور رسول خدا کے فرزند، ان کے نواسے، ان کے سبت اکبر ہے. اس کو لیفٹ سائڈ اپنے بابا کے قریب والے نیل پہ ہیمر کر دے. تو اس طرح سے 4 کیلیں لگا دی گئی، ایک فرنٹ رائٹ اینڈ 2 فرنٹ رائٹ پہ اور 2 فرنٹ لیفٹ پہ. پھر ایک مرتبہ سوال کیا کہ اب جو 5ویں کیل اٹھائی تو جناب جبرائیل نے کہا، اور اس سے پہلے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب جو میں نے 5واں نیل اپنے ہاتھ میں لیا تو ایسا لگا جیسے دل غمگین ہو گیا. ابھی تک جو 4 رائٹ نیلز اٹھائے تھے تو مجھے بڑا سرور محسوس ہو رہا تھا، بڑی خوشی، بڑا سکون محسوس ہو رہا تھا، مگر یہ پرٹیکولر نیل میں مجھے آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل غمگین ہو گیا. اور جیسے اس کو اٹھایا حضرت نوح کہتے مجھے تھوڑا ویٹ فیل ہوا. جب میں نے اپنے فنگرز کو چیک کیا سو آئی ریئلائزڈ کہ یہ گیلا تھا اور اس میں سے بلڈ نکل رہا تھا. وہ جو ویٹنس تھی، وہ جو ریڈ کلر تھا، اینڈ اٹ واز سم تھنگ لائک بلڈ. تو میں نے پوچھا جبرائیل میرا دل بھی مغموم ہو رہا ہے اور یہ کچھ بلڈ جیسا لگ رہا ہے. تو جناب جبرائیل نے کہا کیوں نہ ہو، یہ 5 وکیل جناب ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. اور پھر داستان کرب و بلا سنائی اور کہا کہ اے نوح، آپ اس کیل کو جب آپ نے اٹھایا نا تو اب امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو، ان پہ گریہ کرو، ان کی مظلومی پہ آنسو بہاؤ. تو جبرائیل امین ایک مصائب، ایک مجلس شہادت مولا حسین پڑھتے گئے اور حضرت نوح نے گریہ کیا. اور پھر کہا کہ وہ داستان سنائے کہ کربلا کوئی نبی، کوئی وصی نہیں پار ہوتا مگر امام حسین کا غم کرتا ہے. اور پھر ایک مرتبہ یہاں پہ یہ ساری روایت رسول خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور رسول خدا فرماتے یہاں پہ سورہ قمر کی یہی آیت نمبر 13 کی تلاوت کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِ وَالدُّسُورِ. دسور کا مطلب ہے نیلز، کیل.
رسول خدا کہتے کہ وہ ہم تھے، وہ 5 کیل جو ہمارے نام سے منسوب تھی، ان قیل کی وجہ سے، اس نیلز کی وجہ سے وہ کشتی نوح کو اتنا پاور ملا کہ وہ خدا کے عذاب کو پار کر گئی۔ ہم نے پروٹیکٹ کیا، ہم نے سفینہ نوح کو سفینہ نجات کیا۔ اگر ہمارا دامن چھوڑ دو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، ہماری اہل بیت کا دامن چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ اور یہی رسول خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، میرا حسین سفینہ نجات ہے، کشتی حسین میں سوار ہو جاؤ، امام حسین کا دامن تھام لو، یہ تمہیں دنیا میں بھی نجات دے گے اور آخرت کی ہولناکیوں سے بھی نجات دے گے، اور انشاءاللہ سفینہ حسین تمہیں جنت تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو امام حسین کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق دے، ہمیں نبی اور آل نبی کا وفادار بنائے رکھے، اور اے اللہ ہم سب کو بھی کربلا مولا کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔